بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تسہیل بہشتی زیور کی۔ آج 4 چیپٹر شروع کریں گے انشاءاللہ، کتاب الآداب والاخلاق، آداب اور اخلاق کا بیان۔ پہلے سیشن میں ہم بات کریں گے وضو اور طہارت کے آداب، نماز کے آداب، زکوٰۃ اور صدقات کے آداب، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب، دعا اور ذکر کے آداب، کھانے پینے کے آداب، پہننے اوڑھنے کے آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وضو اور طہارت کے آداب۔ تازہ وضو کا ثواب زیادہ ہے۔ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ اور پشت نہ کرو۔ کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو، شاید اس میں سے کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ نکل آئے۔ جہاں غسل کرنا ہو وہاں پیشاب مت کرو۔ قضاء حاجت کے وقت باتیں مت کرو۔ جب سو کر اٹھو تو ہاتھ اچھی طرح دھونے سے پہلے پانی کے اندر نہ ڈالو۔ جو پانی دھوپ میں گرم ہوا ہو اسے استعمال مت کرو، اس سے برص کی بیماری کا اندیشہ ہے، جس سے بدن پر سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ نماز کے آداب۔ پہلا، نماز وقت پر پڑھو، رکوع سجدہ اچھی طرح کرو، دھیان سے نماز پڑھو۔ دوسرا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ تیسرا، ایسے کپڑے پر یا ایسی جگہ میں نماز پڑھنا اچھا نہیں جس کے نقش و نگار میں دھیان لگ جانے کا اندیشہ ہو۔ چوتھا، فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر سنت اور نوافل پڑھو۔ پانچواں، نفلیں اور وظیفے اتنے شروع کرو جس کو پورا کر سکو۔ زکوٰۃ اور صدقات کے آداب۔ زکوٰۃ اور صدقات جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو مانگتے نہیں، خودداری کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ خیرات میں تھوڑی چیز دینے سے مت شرماؤ، جو توفیق ہو دے دو۔ اپنے رشتہ داروں کو دینے سے دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے، ایک خیرات کا، دوسرا رشتہ دار سے احسان کرنے کا۔ غریب پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت اچھی طرح نہ کر سکو تو گھبرا کر مت چھوڑو، پڑھتے جاؤ، ایسے شخص کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اگر قرآن مجید پڑھا ہو تو اس کو مت بھلاؤ بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہو۔ قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید دھیان اور توجہ سے پڑھا کرو۔ دعا اور ذکر کے آداب۔ دعا مانگنے میں ان باتوں کا خیال رکھو۔ پہلا، خوب شوق سے مانگو۔ دوسرا، گناہ کی چیز مت مانگو۔ تیسرا، اگر کام ہونے میں دیر ہو جائے تو تنگ ہو کر دعا مت چھوڑو، قبول ہونے کا یقین رکھو۔ جہاں بیٹھ کر دنیا کی باتوں اور دھندوں میں لگو وہاں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ضرور کر لیا کرو۔ استغفار کثرت سے کیا کرو، اس سے مشکل آسان اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اگر بدقسمتی سے گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر مت لگاؤ۔ اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر جلدی سے توبہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ جب توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ایسی توبہ کرنے سے کیا فائدہ۔ کھانے پینے کے آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، البتہ اگر برتن میں کئی قسم کی چیزیں ہوں تو جس چیز کو دل چاہے جس طرف سے چاہو اٹھا لو۔ دوسرا، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیا کرو اور برتن میں اگر تھوڑا سا سالن رہ جائے تو اس کو بھی صاف کر لیا کرو۔ تیسرا، لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اگر دل چاہے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ چوتھا، خربوزے کی قاشیں ہوں یا کھجور اور انگور کے دانے یا مٹھائی کی ڈلیاں ہوں تو ایک ایک اٹھاؤ، دو دو مت لو۔ پانچواں، اگر کوئی بدبودار چیز کھائی ہو جیسے کچی پیاز، لہسن وغیرہ تو محفل میں جانے سے پہلے منہ صاف کر لو تاکہ بو نہ رہے۔ چھٹا،
کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ 7واں، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو اور کلی بھی کر لو۔ 8واں، زیادہ گرم کھانا مت کھاؤ۔ 9واں، مہمان کا اکرام کرو۔ اگر تم مہمان بن جاؤ تو اتنا مت ٹھہرو کہ دوسرے کو بوجھ محسوس ہونے لگے۔ 10واں، کھانا مل کر کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ 11واں، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھائے جانے سے پہلے نہیں اٹھنا چاہیے، اور جب تک ساتھی کھانا کھا رہے ہوں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، تاکہ وہ شرم کی وجہ سے سیر ہو کر کھانے سے محروم نہ رہ جائے۔ اگر اٹھنے کی ضرورت ہو تو ساتھیوں سے عذر بیان کر دینا چاہیے۔ 12واں، مہمان کو دروازے تک پہنچانا سنت ہے۔ 13واں، پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور سانس لیتے وقت برتن منہ سے الگ کر دینا چاہیے۔ 14واں، جس برتن سے زیادہ پانی آ جانے کا اندیشہ ہو، یا جس برتن کے اندر کا حال معلوم نہ ہو کہ اس میں شاید کوئی کیڑا کانٹا وغیرہ ہو، تو ایسے برتن سے منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ 15واں، بلا ضرورت کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ 16واں، دوسرے لوگوں کو پانی دیتے وقت دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ 17واں، برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہیں پینی چاہیے۔ 18واں، رات کو بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرنا چاہیے۔ برتنوں کو ڈھانک دینا چاہیے۔ چراغ سوتے وقت گل کر دینا چاہیے۔ چولہے کی آگ بجھا دینا چاہیے۔ 19واں، کھانے پینے کی چیز کسی کے پاس بھیجنا ہو تو ڈھانک کر بھیجو۔ پہننے اوڑھنے کے آداب۔ پہلا، ایک جوتی پہن کر مت چلو۔ دوسرا، چادر وغیرہ اس طرح نہیں لپیٹنا چاہیے کہ جلدی سے ہاتھ نکالنے میں مشکل ہو۔ تیسرا، کپڑا دائیں طرف سے پہننا شروع کرو، مثلا دائیں آستین، دایاں پائچہ، دائیں جوتی۔ چوتھا، بائیں طرف سے اتارنا شروع کرنا چاہیے۔ پانچواں، کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ معنی: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ چھٹا، ایسا لباس مت پہنو جس میں بے پردگی ہو۔ ساتواں، کپڑوں میں پیوند لگانے کو ذلت مت سمجھو۔ آٹھواں، لباس میں بہت زیادہ تکلف نہ کرو اور نہ ہی میلا کچلا رہو۔ صفائی کا خیال رکھو، بالوں کو بنا سنوار کر رکھو، البتہ ہر وقت اسی میں نہ لگے رہو۔ نواں، دونوں آنکھوں میں سرمہ 3 سلائی لگاؤ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا سیشن پسند آتا ہے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔